جی خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں TRP 360۔ آج جو میرا موضوع گفتگو ہے وہ وہی تحریک عدم اعتماد ہے جو حزب اختلاف وزیر اعظم کے خلاف لے کر کے آئی ہے۔ اس کے آج دو پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ پہلے ہم قانونی پہلو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم سیاسی طور پہ حکومت اس سے کس طرح سے جڑ رہی ہے اور اس سے لڑ رہی ہے، اور اپوزیشن اپنے کیا داؤ پیچ آزما رہی ہے، اس پہ بات کر لیں گے۔ لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں قانونی پہلو۔ سب سے امپورٹنٹ نقطہ جو کل سے زیر بحث ہے اور آپ لوگ سوشل میڈیا اور میڈیا ہر طرف دیکھ رہے ہوں گے، وہ آرٹیکل 63A، جس کے بارے میں حکومت نے سوچا ہے کہ وہ اسے استعمال کرے گی، اور اس کے تحت جو ہے وہ اراکین پارلیمان کو، تحریک انصاف کے اراکین پارلیمان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن بالکل بھی نہ جائیں اور پارلیمان کا رخ نہ کریں۔ اگر کوئی بھی رکن تحریک انصاف کا پارلیمان کا رخ کرے گا تو اس کے حوالے سے وزیر اعظم، جو کہ اپنے پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اسپیکر کو خط لکھیں گے اور اسے ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار سے گزرنا پڑے گا۔ اب سب سے بڑی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے، جو قانونی نقطہ ہے سمجھنے کا، وہ یہ کہ اب جب کہ وزیر اعظم کی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے یہ آرڈر جائے گا تو جیسے ہی کوئی پارلیمان کا رخ کرے گا ووٹ آف کانفیڈنس کے دن، PTI کا رکن، اس کے اوپر سیدھا وہ کلاڑی گرے گی جو آرٹیکل 63A کے تحت ڈسکوالیفیکیشن کی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی رکن پارلیمان کیوں رخ کرے گا، اپنی رکنیت کو قومی اسمبلی کی کیوں خطرے میں لائے گا۔ ایک اطلاع جو کہ بڑے باوثوق ذرائع سے ہے وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب، جو ساری ویلنگ اور ڈیلنگ کر رہے ہیں اس تحریک عدم اعتماد کے معاملے کے اوپر، انہوں نے بھی جو لوگ توڑے PTI کے حزب اختلاف نے، ان سے استعفے لے کے رکھے تھے، لیکن بیسکلی حکومت نے یہ فیصلہ کر کے کہ وہ آرٹیکل 63A کے تحت یہ کام کرے گی، انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ انہوں نے غیر مؤثر کر دیا ہے ان استعفوں کو بھی جو زرداری صاحب نے لے کر رکھے تھے PTI کے ارکان کے، جن کو حزب اختلاف نے توڑا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے تمام ارکان اسمبلی جو کہ بغاوت پر آمادہ تھے، ان کو ایک کلیئر میسج کر دیا کہ اگر آپ جائیں گے بھی تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کے ساتھ آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے۔ اب اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے اور بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ 8-9 لوگ ڈسکوالیفائی یا 10 لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو PTI تو پھر اقلیت جماعت بن جائے گی، پھر وہ اکثریت کیسے قائم رکھے گی؟ دیکھیں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہے۔ ووٹ آف کانفیڈنس لیتا ہے وزیر اعظم، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس دینا ہوتا ہے حزب اختلاف نے۔ تو حزب اختلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن جب جائے گی تو اس وقت وزیر اعظم کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا، لیکن وزیر اعظم کو کانفیڈنس کا ووٹ لینے کی حاجت نہیں ہے اس وقت۔ تو جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوں گے اس کے باوجود پھر وہ چلا جائے گا معاملہ بائی الیکشنز کی طرف، لیکن اکثریت پھر بھی قانون کی نظر میں PTI اور اس کے اتحادیوں کی ہی قائم رہے گی، جب تک کہ کوئی مزید ووٹ آف کانفیڈنس یا بجٹ پاس کرنے یا کسی بھی قانون کو پاس کرنے کی حاجت نہ آ جائے حکومت کو۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایک مرتبہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے تو اس کے 6 مہینے بعد تک دوبارہ حزب اختلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لا سکتی۔ تو یہ ایک بہت ہی گنجلک معاملہ ہے، لیکن حکومت نے بڑی ہوشیاری، بڑی چالاکی کے ساتھ اس معاملے میں اب حزب اختلاف کو الجھا دیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ فاروق ایچ نائک، اشتر آصف علی صاحب، جو کہ اس سارے معاملے میں قانونی معاونت کر رہے تھے حزب اختلاف کی، وہ ضرور سر بیٹھ کے کھجا رہے ہوں گے کہ اب کرنا کیا ہے اور اس سارے مسئلے سے نمٹنا کس طرح سے ہے۔ قانونی معاملہ تو یہ ہو گیا۔ دوسری طرف آ جائیں سیاسی معاملے کی طرف۔ سیاسی معاملے کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات جو آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ جو وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 172 ووٹ لے کر کے حزب اختلاف نے آنے ہیں، اور اگر وہ ناکام ہوئے تو وہ یہ نہ کہیں کہ امپائر نیوٹرل نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ اب تک سب آن ریکارڈ حزب اختلاف کے رہنما کہتے آ رہے ہیں کہ امپائر نیوٹرل ہے اور اب کوئی کالز نہیں آ رہی۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے ناظرین کہ شیخ رشید صاحب
بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ بعد میں نہ کہنا کہ امپائر نیوٹرل نہیں تھا. یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ آج پنجاب کا محاذ سنبھالا ہے کل سے عثمان بزدار صاحب نے، اور آج اس اکھاڑے میں اترے ہیں وزیر اعظم صاحب. اور کل میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ عثمان بزدار کو فری ہینڈ دیا گیا تھا، اور اس کا چمتکار دیکھیے کہ ترین گروپ کے اندر پھوٹ پڑ گئی. اور اب اس وقت آج وزیر اعظم سے ملاقات کرنے میں ترین گروپ کے 3 سرکردہ رہنما ہیں: ہاشم ڈوگر، آصف نقئی اور سمسام بخاری بھی اس کیمپ کو سے چھوٹ کر نکل کر ترین کیمپ سے نکل کر وزیر اعظم سے آج ملاقات کر رہے ہیں. تو بزدار حکومت کا چمتکار یہ چلنا شروع ہو گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ عثمان بزدار ابھی یہاں نہیں رکیں گے. عثمان بزدار نون لیگ کے کیمپ میں دڑاڑے ڈالیں گے. یہ بات سبوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پنجاب سے ہی اسلام آباد میں پاور جاتی ہے. اور وزیر اعظم اگر آج لاہور آئے ہیں اور بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں بزدار کی حکومت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ وہ آئے ہیں اس وقت اسلام آباد میں اپنی حکومت بچانے کے لیے. اور سبوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کی آدھی سے زیادہ طاقت لاہور سے آتی ہے. تو لاہور اگر بچ گیا تو اسلام آباد بھی بچ جائے گا. اور آج کی سب سے اہم ترین خبر جو میں آپ کو دے دوں وہ یہ کہ 20 مارچ تک، تاریخ نوٹ کر لیں، 20 مارچ تک حکومت یہ معاملہ تحریک عدم اعتماد کا نمٹانے جا رہی ہے. اس سے پہلے یا 20 مارچ تک ہی یہ معاملہ نمٹ جائے گا. تو یہ ہے ساری صورتحال جو کہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے. آج بلاول صاحب کے الفاظ بڑے سخت تھے. عمران خان صاحب کو انہوں نے بڑے القابات سے نوازا ہے، اور انہوں نے بڑے ہی سنگین الزامات عمران خان صاحب پر، وزیر اعظم صاحب پر لگائے ہیں. تو اگر کل کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب اسپیچ میں اپنی کراچی کی بوکھلائے ہوئے یا پریشان لگ رہے تھے، تو آج مجھے لگتا ہے کہ بلاول صاحب بھی بوکھلائے ہوئے اور پریشان لگ رہے تھے، جس طرح سے انہوں نے للکارا ہے، جس طرح کے الزامات انہوں نے وزیر اعظم اور خاتون اول پر لگائے ہیں. تو صورتحال جو ہے بڑی زبردست ہے. میچ جو ہے وہ لگتا ہے کہ آخری اوور تک جائے گا، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت 50 اوور کے میچ کو 40ویں اوور میں ہی ختم کر دے گی. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.